پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جہنم کا ذکر ختم کر کے جنت کا ذکر شروع کر رہے ہیں. اور یہ قرآن میں بارہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنم والوں کا ذکر کیا تو فوراً سے جنت والوں کا ذکر کیا, مومنوں کا ذکر کیا تو پھر کافروں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے اچھے کام کیے, کانت لہم, ہیں ان کے لیے, جنات و باغات, الفردوسی, فردوس کے, نزولن, مہمانی کے طور پر. اب یہاں پر نزولن کا جو لفظ آیا ہے یہ اچھے معنوں میں آیا ہے, تعریف کے معنوں میں آیا ہے, آنرز کے معنوں میں آیا ہے. یہ جو فردوس ہے یہ بہت ہی خوبصورت جنت ہے. ویسے فردوس کہتے ہیں پھولوں اور پھلوں سے بھرپور باغ کو, اور خاص طور پر انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں. اچھا, آپ نے باغ دیکھے ہوں گے یا تو پھلوں کے یا پھر پھولوں کے, لیکن ایسا باغ جس میں پھول بھی ہوں اور پھل بھی ہوں, اس باغ میں خاص خوشبو ہوتی ہے, کیونکہ وہ دو طرح سے بلیسڈ باغ ہوتا ہے, پھولوں سے بھی اور پھلوں سے بھی. تو فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جو پھولوں اور پھلوں سے بھرپور ہو, اور اسپیشلی انگوروں کا باغ. کبھی دیکھا آپ نے انگوروں کا باغ؟ کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو؟ میں نے لائیو نہیں دیکھا, لیکن میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں. مطلب ویڈیوز میں اتنا خوبصورت لگتے ہیں وہ باغ, اور انگوروں کی جو بیلوں کا جھکاؤ ہوتا ہے اور جو کلرز ہیں گریپس کے, اتنی خوبصورت اس کی خوشبو ہوتی ہے. یعنی اس باغ میں آپ انٹر ہو جائیں تو انگور باقاعدہ خوشبودار پھل ہے. دنیا میں بھی انگوروں کے باغ اتنے خوبصورت ہیں, تو اللہ نے اس فردوس کو کیسا بنایا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے, فردوس بلند ترین, بہترین اور احسن جنت ہے. اب بتائیے اس ہائی رینک کو پانے کے لیے کیسی ہائی لیول کی نیکیاں کرنی ہوں گی, کیونکہ فردوس بلند ترین ہے, بہترین ہے, اس سے بہتر کوئی جنت ہے ہی نہیں, اور احسن جنت ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو, کیونکہ وہ اعلیٰ اور افضل جنت ہے, اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. یعنی ساری جنت میں پانی فردوس سے پہنچتا ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے. اللہ تعالی یہاں جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے. جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. کیا ہی بات ہے, ان کی مہمانی فردوس میں ہوگی. خوبصورت ترین جگہ, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں, کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلیں گے. یعنی ان کی اقامت اور سکونت وہیں ہوگی, وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے, وہیں رہیں گے, وہیں ٹھہریں گے, وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے. خالدین فیہا. اور آپ دیکھیے تو نزولن کے بعد جو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے نا, اس کے بیچ میں چھوٹا سا لا بنا ہوا ہے, یعنی بات ابھی کنٹینیو ہے کہ اس فردوس سے ان کو کوئی نہیں نکالے گا. آپ کسی خوبصورت جگہ چلے جائیں اس دنیا میں, آپ کو یہی ڈر ہوتا ہے یا تو آپ مر جائیں گے یا یہ جگہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. یہ خوف دنیا میں ہر انسان کو ہوتا ہے. اور دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت جگہ پر بھی آپ چلے جائیں تو وہ بھی انکمپلیٹ ہے, کوئی نہ کوئی نقص اس میں آپ کو مل ہی جائے گا, کیونکہ دنیا ناقص ہے, مکمل تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے, ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. لا یبغون, نہ چاہیں گے, عنہا, ان سے, حوالا, بدلنا, یعنی وہاں سے مکان بدلنا نہیں چاہیں گے, کیونکہ جنت کے علاوہ وہ کسی اور مقام کو پسند ہی نہیں کریں گے, کسی اور جگہ کو پسند نہیں کریں گے, کوئی چینجز نہیں چاہیں گے. یہ آیت کا حصہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت سے انہیں کس قدر رغبت اور محبت ہوگی. حالانکہ ایک ہی جگہ رہنے سے انسان کو اکتاہٹ ہو سکتی ہے. دنیا میں آپ
بہت محبت کے ساتھ کوئی گھر بنائیں, بڑا اس کو اچھا سا ڈیکوریٹ کریں, لیکن ایک ٹائم آتا ہے آپ اسے اکتا جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اب اس کو چینج کرو. جس چیز کو آپ نے اتنی محبت کے ساتھ بنایا تھا اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینج کرو. تو دنیا میں آپ کسی ایک جگہ پر مستقل رہیں تو اکتا جائیں گے, لیکن جنت میں آپ اکتائیں گے نہیں. آیت کے اس حصے سے یہ پتا چل رہا ہے لا یبغون عنہا حوالا. حوالا کا لفظ جو ہے وہ ہا واو لام سے ہے. ماحول کا لفظ بھی آپ اردو میں اسی سے ہی پڑھتے ہیں. آس پاس کا جو ایریا ہوتا ہے, ارد گرد کا جو ایریا ہوتا ہے, چینج کرنا نہیں چاہیں گے, کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے, کوئی چینجز نہیں چاہیں گے. میں ایک فرانس میں خریدے ہوئے گھر کے بارے میں پڑھ رہی تھی. دنیا کا مہنگا ترین گھر فرانس میں ہے جو ایک بادشاہ نے اپنے لیے خریدا ہے. اس سے مہنگا گھر نہیں پوری دنیا میں, ٹھیک ہے, سب سے مہنگا گھر ہے. لیکن وہ گھر بھی ختم ہو جائے گا, فانی ہے. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس گھر میں دنیا کی ہر طرح کی سہولت ہے, نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ کمپلیٹ تو ہو ہی نہیں سکتا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی. اور اینی ہاؤ اس نے ختم ہو جانا ہے, یا جس نے وہ گھر خریدا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ختم تو دونوں نہیں ہونا ہے, اب پہلے کون ختم ہوگا یہ دیکھنا ہے. تو دنیا میں آپ کسی بھی خوبصورت ترین مقام پر چلے جائیں, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اوفینڈ ہو جائیں گے, آپ بور ہو جائیں گے. لیکن جنت ایسی نہیں ہے. جنت میں آپ کبھی بھی بور نہیں ہوں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کریں گے ایک ہی جگہ رہ کر, تو ایسی بات نہیں. ویسے ایک نفسیات انسان کی ہے کہ اگر وہ کوئی بہت خوبصورت جگہ پر رہنے چلا جائے, اس کی پوری فیملی اس کے ساتھ ہو, وہ خوش باش ہو, پیسے کا اس کو کوئی پرابلم نہ ہو, بہترین سواری اس کے پاس ہو, کیا وہ مرنا چاہے گا؟ وہ اس فانی دنیا سے بھی جانا نہیں چاہے گا. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جنت میں جا کے ہم بور ہو جائیں گے, کریں گے کیا؟ تو ان سے یہ کہا کریں کہ اس دنیا میں آپ کو ایک بہترین گھر دیتے ہیں, پرآسائش آپ کو زندگی دیتے ہیں, آپ مرنا چاہیں گے؟ تو کہیں گے نہیں. یہاں تو ایک غریب سے غریب انسان بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے قریب ہے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے, نہیں مرنا مجھے, حالانکہ وہ غریب ہے پھر بھی اس کو نہیں مرنا اس حقیر دنیا میں رہنے کے لیے. جنت کہاں چھوڑیں گے لوگ؟ صرف اور صرف باتیں ہیں, اور ایسی باتوں سے ڈر لگنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. بس آپ دیکھیں جوکس بنتے ہیں جنت پر, جہنم پر. لوگوں کا پتہ نہیں کیا ٹیسٹ ہو گیا ہے کہ وہ کس بیسس پر باتیں کرتے ہیں, ان کے دماغ کیسے ہو گئے ہیں. اچھی بات کرنا, اچھے ڈسکشن کرنا تو کہیں کہیں نظر آتا ہے. سب کے دماغ بہت چھوٹے ہو گئے ہیں, وہ صرف اور صرف اس طرح کی فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ابھی میں ایک نیوز پر دیکھ رہی تھی کہ ایک مسلمان لڑکی جو ہے وہ پاکستان سے انڈیا گئی ہے, اور اس نے جو ہے وہ ہندوازم کو اپنایا ہے, اور باقاعدہ جس طریقے سے باتیں کر رہی ہے, اس کا جو انٹرویو نیوز چینل پر ہو رہا تھا, تو میں یہ سوچ رہی تھی اس نے کتنا بڑا سودا کیا. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوں, دنیا حاصل کرنا, فیم حاصل کرنا, اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے, پتہ نہیں کیا ریزن ہوگا, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. بہت ہی کانفیڈنٹلی کہہ رہی ہے کہ میں خارج ہوں اسلام سے. باتیں وہ کر رہی تھی, خوف مجھے آ رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ, ایک بندہ جس کو تو نے دین اسلام کی نعمت دی وہ کس حال کو پہنچا ہے, کیا پانے کے لیے؟ دنیا. اب پاکستان سے انڈیا جا کر وہاں پر جو نیم فیم مل رہی ہے, ریزن یہی. اور آپ کو تو پتا ہے نا, آپ یہاں اسلام چھوڑیں, آپ کے سپورٹیو سارے جتنے بھی کفار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں ان آیات کے حوالے سے, تو کتنا بڑا سودا ہے یہ. لیکن ابھی اس کو نظر نہیں آ رہا. اس کو نظر کیا آ رہا ہے سامنے؟ دنیا. یہ بہترین دنیا ملے گی, میرے بچے اچھی جگہ پڑھیں گے. شادی شدہ عورت, طلاق بھی نہیں ہوئی, اور ہندوازم کے مطابق دوسرے کسی آدمی سے شادی بھی کر لی, 4 بچے ہیں.
سب بچوں کے نام بھی چینج کر دیے اور کہہ رہی میں خوش ہوں. مجھے یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو اس بات کا احساس ہوگا تو اس کو مرنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی. یعنی انسان پھر کس جگہ جا کر اپنا منہ چھپائے, زمین پھٹے وہ اس میں دھس جائے, کیونکہ شرک تو ایسی چیز ہے نا کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں, لیکن نہیں ہے اثر. تو کرنٹ افیئرس پہ بھی تھوڑا فوکس کیا کریں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, کر کیا رہے ہیں لوگ. اس کو ایسا کیا ہوا کہ اس نے دین اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ کر اس مذہب کو اپنا لیا؟ اس کو وہاں کیا اٹریکشن نظر آئی ہے؟ اس کی کیا ایسی خواہشات تھی کہ جس کی بیسس پر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو نہیں چاہیے جنت الفردوس؟ وہ باقاعدہ کہہ رہی ہے, کس نے کہا ہے کہ مسلمان ہی صرف جنت میں جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں. مکمل منکر, مکمل طور پر انکاری. اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں یہ جنت الفردوس دیکھو تمہیں بطور مہمانی دوں گا, تم اس میں ہمیشہ رہو گے, اتنی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے, کبھی چینج کرنا نہیں چاہو گے. اور آج لوگ صرف دنیا کی خاطر اپنا کیا کیا کچھ چینج کر لیتے ہیں. ایک گھر میں ایونٹ ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے, کوئی شادی ہوتی ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے, تو انسان اپنا حال حلیہ چینج کر دیتا ہے, شریعت کے برخلاف کر لیتا ہے. سمجھ نہیں آتی ہوا کیا. اتنا معمولی سا سودا, اتنا معمولی سودا ایمان کو لے کر, جو ایمان جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی, اس کے سامنے یہ کپڑے, یہ لباس, یہ جولریز اور یہ خوشیاں ہے کیا؟ لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کو ہر حال میں بچانا. یقین مانے میں اپنے بچوں کو, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اور چونکہ آپ بھی میری اولاد کی طرح ہیں, آپ کو ایک ہی نصیحت کروں گی, کسی صورت ایمان کا سودا نہیں کیجیے گا. اور ایمان کے سودے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہوتے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی. ہم بہت بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں نا, تو اس میں ہم کراس ہی لگاتے, نہیں ہم ان میں نہیں ہیں. ہم دین اسلام چھوڑیں گے, نہیں. ہم قرآن پڑھنا چھوڑیں گے, نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے, ہم بڑے بڑے معیار سیٹل کر کے کہتے نہیں, میں کمپرومائز نہیں کرتی دین کے ساتھ, میں اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی. آپ پلیز چھوٹے لیول پر آ کر چیک کریں, کیونکہ ایک مومن کو شیطان پہلے چھوٹے چھوٹے لیولز پر ٹریپ کرتا ہے, پھر وہ بڑے بڑے لیول پر ٹریپ کرتا ہے. وہ ایک دم سے کوئی آپ کو بڑے گناہ میں تھوڑی نا مبتلا کرے گا, بلے وہ چھوٹے چھوٹے ٹرائلز میں آپ کو ڈالے گا. ایمان کا سودا نہ ہو بس, کیونکہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو آپ کی منزل جنت الفردوس ہے انشاءاللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ہم نے پڑھا کہ مانگو تو فردوس مانگو. کیوں؟ کیونکہ فردوس مانگو گے, ہائی رینکس پر اپنی نگاہ رکھو گے, تو ایفرٹس بھی پھر اسی لیول کی کرو گے. اگر تمہاری نگاہ کے, کچھ لوگ میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں وہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں بڑی بات ہے, اللہ ہمیں بھلے وہ نیچے والے جو درجہ ہے نا اس میں بھی ڈال دے, یہ بھی بڑی بات, نو ڈاؤٹ بڑی بات ہے. جنت میں داخلہ بڑی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ وہ جہنم سے بچ گیا, جنت میں آ گیا, فقد فاز, کامیاب تو وہ ہو گیا. لیکن وہ جنت کا غریب رہنا بھی پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ ہائر رینکس کی طرف جائیں. ایک کامیاب انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہو. ایک نارمل سوچ سمجھ کا مالک کہے گا جو بھی ملے ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو محنت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, محنت کر کے نگاہ آپ ہائی رینکس پہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ, کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے اگر ہو جائیں سمندر مدادن روشنائی, انک بن جائیں سارے سمندر, لِکَلِمَاتِ رَبِّی, میرے رب کی باتوں کے لیے. رب کی باتوں سے مراد یہاں پر اس کے کمالات ہیں, اس کے کارنامے, اس کے عجائبات, اس کی حکمتیں, اس کی نشانیاں, اس کی باتیں. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر ہو جائیں سمندر روشنائی میرے رب کی باتوں کے لیے, لنفدا, البتہ ختم ہو جائیں گے, البحر سمندر, قبل اس سے پہلے ان تنفدا, یہ کہ ختم ہوں, کلمات ربی میرے رب کی باتیں.
سمندر ختم ہو جائیں گے، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. کلمات ربی سے جو مرادیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اللہ کے کمالات، اس کے کارنامے، اس کے عجائبات قدرت، اسی طرح سے اس کی حکمتیں، اس کی نشانیاں، اس کی باتیں، اس سے مراد کلمہ کن بھی ہے. یعنی کلمہ کن سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اور کلمات ربی سے مراد قرآن بھی ہے. آپ ہر دفعہ قرآن کو پڑھیں، ایک نئے انداز سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اتنا خوبصورت کلام ہے، ہر زندگی کے فیز میں آپ کو مختلف طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. آپ ینگ ہیں، آپ کو آپ کی ایج کے حساب سے سمجھ میں آئے گا. آپ تھوڑے میچور ہو رہے ہیں، اب آپ کو آپ کی ایج کے حساب سے سمجھ میں آئے گا. آپ خوشی کے حالات میں ہیں، آپ کو اور طریقے سے سمجھ میں آئے گا. آپ پریشان ہیں، آپ کو کسی اور طریقے سے سمجھ میں آئے گا. آپ کو آنسر کرے گا قرآن. بڑی حیران کن بات ہے، آیت تو سبھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب مل رہا ہے. بڑا حیران کن ہے. تو یہی نا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور آپ کو پتا ہے نا ایک ڈراپ انک کا صفوں پر صفحے بھر سکتا ہے، کہاں سمندر سیاہی بن جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، کہہ دیں بندوں سے یہ سمندر بھی انک بن جائیں گے نا، اور اس سے پھر اللہ کی باتوں کو لکھنا شروع کیا جائے تو انک ختم ہو جائے گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی. احاطہ نہیں کیا جا سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عجائبات کا، اللہ کی قدرت کا نہیں کیا جا سکتا. احاطہ اس کو ریٹن فارم میں لایا ہی نہیں جا سکتا. وَلَوْ جِئْنَا، اور اگرچہ لائیں ہم، بِمِثْلِهِ، اس کی مانند، مددا، مدد، اضافہ یا زیادتی. یعنی ایک اور سمندر بھی لے آئیں، پھر اس کے بعد ایک اور بھی سمندر لے آئیں، اسی طرح اور سمندر لاتے جائیں اور ان کے ساتھ لکھا جائے، پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اب آپ دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ وہ رب کیسا ہے، کیا اس کے کمالات ہیں. اور پھر جو آخری آیت آپ پڑھیں گے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کا ذکر ہے. قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، انا بشر، میں ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا، تم جیسا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا انسان ہوں. اسپیشلٹی میری کیا ہے؟ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف. اور وحی کا اہم ترین میسج کیا ہے؟ انما، بے شک، الہکم الہ واحد، الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے. رسالت کا پیغام توحید، سب سے پہلا پیغام توحید. فمن کان یرجو، تو جو کوئی ہو امید رکھتا، لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی، یعنی اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اچھی جزا کی امید رکھتا ہے، اللہ کے دیدار کا شوق رکھتا ہے، جس کو بھی اللہ سے ملنے کا شوق ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، بس چاہیے کہ عمل کرے نیک عمل جو عین شریعت کے مطابق ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. یہ دو چیزیں کرنی ہوں گی. پہلی چیز فلیعمل عملا صالحا، اور دوسری چیز ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا کیا گیا، اور پھر فرمایا جو ملنا چاہتا ہے اللہ سے تو ملنے سے پہلے اسے کچھ تیاری کرنی ہوگی. دو کام کرنے ہوں گے، عملاً صالحا، اور دوسرا توحید پر رہے، شرک سے بچے. یہاں جو آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیے کہ آپ بشر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار اپنے اصحاب کے سامنے بارہا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، اور اس بارے میں پوری روایت آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو بھول کر اس میں سے کچھ کمی بیشی کر دی. جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو موڑا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور صحف کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ بعد ازاں ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور بتا دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب میں بھولوں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، کوئی چینجز ہوں گی تو obviously میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اگر چینجز نہیں ہیں اور میں چلا گیا ہوں کچھ کمی بیشی کر کے تو تمہیں مجھے بتانا ہوگا، کیونکہ میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ بھی بشر ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے۔ کھجور میں پیوند اس طرح سے لگایا جاتا ہے، ٹرانسپلانٹیشن جس کو کہتے ہیں، کہ پیچ لگانا، یعنی ایک درخت اچھا گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹہنیاں دوسرے درخت میں پلانٹ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پیچ لگایا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹہنی گرو کرتی ہے اور پھل بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مدینہ تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ اس وقت کھجور میں پیوند لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم تو ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید وہ بہتر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روک دیا۔ تو لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا، مگر اس سے کھجور پھل کم لائی۔ صحابہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک بشر ہی ہوں، جب میں تمہیں دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو آخر میں بھی آدمی ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر میں تمہیں کچھ سجیسٹ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو جائے، کیونکہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ اب یہ احادیث آپ کے سامنے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقائد قائم کرتے ہیں، اور وہ عقائد کیا ہیں؟ پہلا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق کہتے ہیں، کہ آپ ہماری طرح انسان نہیں تھے، آپ نوری مخلوق ہیں، اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور باقاعدہ اس دنیا میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان احادیث سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان تھے، لیکن اسپیشل انسان تھے۔ اسپیشلٹی کیا تھی؟ کہ آپ کو رسالت دی گئی تھی اور آپ سید المرسلین بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی لوگ اس آیت کا غلط ٹرانسلیشن کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے انما، بے شک، یہاں پر ہے نا بے شک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے انما نہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ گرامیٹیکلی تو یہاں نہیں کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ کہتے ہیں یہ الہامی تفسیر ہے، ہمارے علماء کو یہ ٹرانسلیشن الہام ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ الہام پر مبنی قرآن کا ٹرانسلیشن کب سے ہونے لگا؟ انما کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں تو obviously پورا ٹیکسٹ ہی چینج ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ نہیں ہوں میں تمہاری طرح کا انسان، حالانکہ یہاں پر انما جو ہے وہ کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے، بے شک کے معنوں میں آ رہا ہے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، یعنی اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں، بات صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ کلمہ حصر کس لیے آتا ہے؟ اسی لیے آتا ہے نا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بات کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرا عقیدہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رکھتے ہیں، جو کہ منکرین حدیث ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح عام انسان ہے، اسی لیے عام انسان کی بات کو نہیں لینا چاہیے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل ہیں. آپ کا عہدہ، آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ سب سے ہی اعلیٰ ہے. آپ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں. آپ سید المرسلین ہیں. بے شمار احادیث ملتی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا شرف، آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ واضح ہوتا ہے کہ آپ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں. تو دونوں طرح کے ایکسٹریم رویوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. معتدل رویہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن آپ رسول بھی ہیں. آپ سب میں خاص ہیں. آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں. اور پھر آخرت کی تیاری کے حوالے سے 2 کام بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے سے ملنا چاہتے ہو تو اچھے عمل کرو. اور عمل صالح کے لیے کیا ضروری ہے؟ اخلاص پر مبنی عمل ہو اور سنت کے مطابق ہو. یہ 2 شرطیں ہیں. دونوں کی دونوں شرطیں کمپلسری ہیں. اور پھر آخر میں شرک کی بات ہوئی کہ شرک نہیں کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کا طالب ہو، یعنی کسی نیک کام کے نتیجے میں نیم فیم چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. یعنی کل قیامت کے دن اس کی رسوائی ہوگی اور بہت بڑے لیول پر ہوگی. اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کام کو سب کو دکھلا دے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی وہ چاہتا تھا نا کہ اس کو شہرت ملے تو شہرت ایک بہت بڑے درجے پر دے دی جائے گی. وہ چاہتا تھا نا لوگ دیکھے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو سب کو دکھا دے گا. پھر اس کے بعد اس کو حباء منثورہ بنا دے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. ایکچولی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کلام آگے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام شریکوں سے کہیں زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. نہ مجھے وہ بندہ چاہیے نہ مجھے وہ عمل چاہیے. اسے مسلم نے روایت کیا. اللہ تو بے نیاز بادشاہ ہے. اس کو کیا ضرورت ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کی، اور ایسے نیک اعمال کی جس میں ہم کتنی کمی کوتاہیاں بھی چھوڑتے ہیں. تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ ہمارا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا، سورت بھی مکمل ہوئی. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر خلاصہ کریں گے انشاءاللہ. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 109، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائیں تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ کہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں. اس طرح کی بات انشاءاللہ آپ سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں بھی پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر واقعی ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں قلمے بن جائیں. اب آپ یہاں دیکھیں تو درختوں کی بھی بات ہو رہی کہ جتنے بھی درخت ہیں وہ قلمے بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہوں، جس کے بعد 7 سمندر اور ہوں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یہ آیت میں نے بارہا پڑھی اور پڑھائی بھی الحمدللہ، لیکن اس آیت کو میں بہت اچھے سے تب سمجھی جب میں نے اپنی زندگی میں سفر کیا لیٹن امریکہ کی طرف، اور وہاں پر جب میں برازیل گئی تو وہ نمبر 1 فارسٹ کنٹری ہے، اور وہاں کے جو انہوں نے روٹس بنا کے رکھے ہیں زمینی روٹس وہ بہت زیادہ اچھے بنے ہوئے ہیں. تو لوگ ہوائی سفر سے زیادہ ایک شہر سے دوسرے شہر اگر جانا ہو تو زمینی سفر کو پریفر کرتے ہیں. تو ایک ایسا سفر میں نے بھی کیا اور اس دوران میں سورہ لقمان ہی پڑھا رہی تھی. بس میں بیٹھ کر میں سورہ لقمان کی ہی تفسیر تیار کری تھی اور اسی آیت کی تفسیر تیار کری تھی. اور یقین مانیں میں نے درخت دیکھے ہیں اور اتنی کثرت سے درخت دیکھے ہیں اور لمبے لمبے جیسے قلم کھڑے ہیں، اور وہ وہاں پر ایز کوئلہ یوز ہوتی ہے لکڑی، لیکن اتنے بے شمار درخت کہ زمین نظر نہیں آتی. یقین مانے کہ یہ آیت جب اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور جو سمندر ہے یہ سیاہی بن جائیں. مطلب سمندر کتنی گہری چیز ہے اور وہ کتنا پانی اس میں ہوتا ہے. انک کو تو ایک ڈراپ بھی کافی ہوتا ہے، آپ کتنے صفحے اس سے بھر لیتے ہیں.
کیا اللہ کی ذات ہے, کیا اس کے کمالات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں باتیں اس کی ختم ہوں گی نہیں. میرا اور آپ کا دماغ تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو دل چاہتا ہے نا کہ اللہ سے ملے, دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھیں. اور جب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے, وہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ ینسون الجنہ, وہ اپنی جنت کو بھول جائیں گے. کون؟ جنتی اپنی جنت کو بھول جائیں گے جب اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے تو. اور فرشتے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے کھینچ کھینچ کے ان کی جنتوں میں چھوڑ کر آئیں گے, بھئی تمہارا ٹائم ختم ہوا, جاؤ. اللہ کو دیکھتے ہی رہیں گے. کتنا پیارا ہے ہمارا رب. اللہ کی ملاقات کا جو جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے, جو موٹیویٹ کیا گیا ہے نا, وہ ہم آیتوں کو جب غور و فکر کے ساتھ لیتے نا تو ہی ہم اس جذبے کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. لٹرلی مجھے یہ آیت واقعی زیادہ اچھی تب سمجھ آئی جب میں نے ایسے درخت دیکھے اور جب میں نے سمندری سفر کیا تو مجھے لگا ہاں یہ سمندر, یہ تو کتنا ہے, اندر میں کتنا پانی ہے. ہم تو صرف اس کی موجوں کی وجہ سے اس کی گہرائی کو تھوڑا فیل کر سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جو جہاز ہوتا ہے وہ بھی ہلتا ہے اس میں, تو یہ کتنا گہرا ہے. تو اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں ہم سب پیدا کریں. اچھا, یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے, یہ جس کے دل میں بیٹھ گیا نا یہ شوق, وہ غلط کام کرنے سے پہلے بارہا سوچے گا. غلط بولنے سے پہلے, غلط دیکھنے سے پہلے, غلط سننے سے پہلے بارہا سوچے گا. بس اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں ہونا چاہیے. اور پرائرٹی اللہ کو دیں. زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے آپ کو کہ آپ یہ چنیں یہ چنیں. پرائرٹی اللہ کو دیں. اللہ آپ کے گولز کو سیٹ کرے گا, اللہ آپ کا ہاتھ بن جائے گا, اللہ آپ کا پیر بن جائے گا. لیکن جب کبھی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ سے زیادہ کسی اور چیز کو امپورٹنس دیں گے نا, پھر آپ دیکھیں کتنے خوار ہوتے ہیں. اللہ کیسا خوار کرتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں. کیونکہ اللہ کو ناراض کیا نا, اب دنیا کو کر لیں راضی, جیت لیں اپنی جنگ, بنا لیں لوگوں کو اپنا, لے لیں اپنی نعمتیں, سمیٹ لیں اپنی نعمتیں, کر لیں اس کو انجوائے. کچھ نہیں ملے گا. جو دل کا سکون ہے نا وہ تو گیا. اللہ کو ناراض کیا, دل کا سکون گیا. اب آپ اس کو جب تک راضی نہیں کریں گے, اپنی زندگیوں کو اکارڈنگ ٹو شریعہ مولڈ نہیں کریں گے, تب تک تو کچھ نہیں ہونے والا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس سورہ کو جو قرآن کے بیچوں بیچ آئی ہے, اتنی جو امپورٹنس حاصل ہے, ویکلی بیسس پر آپ کو ایز ریمائنڈر پڑھائی گئی ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت سارے اسباق سے بھری ہوئی ہے, بہت ساری حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور کتنی آپ سوچ رہے ہوں گے جو میں نے نہیں بتائی آپ کو. سوچیں, سمجھیں, غور و فکر کریں اور وہ حکمت کے پوائنٹس لکھیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس اعتبار سے ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی ایک مختلف انداز میں, تاکہ آپ مزید اپنا غور و فکر بڑھا سکیں اور اپنے لیے حکمت کے پوائنٹس نکال سکیں. دیکھیں, اس صورت میں دجال کا ذکر ہوا اور آپ نے شروع میں ایک حدیث پڑھی کہ یہ صورت آپ کو دجال سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے, تو لازماً اس میں ایسے کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو کام آئیں گے دجال سے بچنے کے لیے. اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آخرت کا سب سے بڑا فتنہ اور امتحان پل صراط ہے. ٹھیک ہے, لیکن دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے. اب یہ صورت اس اتنے بڑے فتنے سے کیسے بچاتی ہے؟ یاد رکھیے گا کہ انسان کو آزمائش 4 راستوں سے آتی ہے. ایک, دین کے ذریعے آزمایا جائے گا, ایمان کے ذریعے آزمایا جائے گا. کیسے؟ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لائے تو کیا آزمائے نہیں جاؤ گے, یعنی اللہ تمہیں آزمائے گا. جیسے ہی آپ کہتے ہیں اللہ میں تیرا بندہ, اب آپ کی آزمائش شروع. ٹھیک ہے, ٹیسٹ, امتحان بڑے والے شروع. دین کے راستے میں آزمائش لازمی ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کے درجات بلند نہیں ہو سکتے, اس کے بغیر آپ کی پیوریفیکیشن نہیں ہو سکتی, صفائی نہیں ہو سکتی. اس لیے اٹس ویری کمپلسری. دین کے راستے میں اللہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا, بڑے بڑے ٹیسٹ سے آپ کو گزارے گا. اسی لیے آپ کو اصحاب کہف کی ایگزامپل دی گئی کہ آپ کو اپنے دین کو, اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے. دیکھیں, دین کو چھوڑنا نہیں ہے,
ٹھیک ہے, گھر میں چلے جانا ہے, آئسولیٹڈ ہو جانا ہے, بہت کم سوشل رہنا ہے, گھر میں زیادہ رہنا ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے, دین کو چھوڑ نہیں دینا ہے. کیونکہ جب آپ دنیا کی رنگینیاں دیکھیں گے تو وہ تو ٹیمپرری, اللہ نے دنیا کو بیوٹیفل بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, میٹھا اور شینی بنایا ہے, ہرا ہرا نظر آتا ہے دنیا میں, لیکن یہ فانی چیز ہے, اس لیے اس میں زیادہ دل نہیں لگانا ہے. دین کو ہی پہلی پرائیورٹی دینی ہے, پہلی ترجیح دینی. دوسرا فتنہ مال سے آتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو باغ والے کا قصہ سنایا گیا. یاد رکھیے گا, کسی کا مالدار ہونا اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مال پا کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے, کیونکہ عموماً لوگ مال پا کے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں, تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں, آخرت کے انکاری ہو جاتے ہیں. تو اس واقعے میں ہمیں بتایا گیا کہ مال تو اینی ٹائم چلا جائے گا, پھر آپ اور میں تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اگر ہم مال کے پیچھے بھاگے تو. ٹھیک ہے, ویسے بہت اچھی بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنی قسمت کے پیچھے نہیں بھاگو, کیونکہ وہ تو ویسے ہی آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تقدیر تو غالب آئے گی ہی, آپ بھاگیں آخرت کے پیچھے جو محنت کے ساتھ ہی ملنے والی ہے, جو آپ کو تقدیر بیسڈ نہیں ملے گی کہ آپ کو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ جنتی ہیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فتنہ علم سے آتا ہے, کیونکہ جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو لا علمی اس کے لیے فتنہ ہے, اور علم آ جائے تو علم کا فتنہ, یعنی علم کا تکبر آ سکتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنوایا گیا. کتنے عاجز تھے, پتہ چلا آپ سے بڑا عالم موجود ہے تو کہا مجھے علم سیکھنا ہے. تو علم سیکھتے رہیں اور عاجز ہوتے رہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی اپنے لیے علمی ایکٹیویٹی ضرور رکھیں. ہم تو دیکھیں الحمدللہ آپ کی طرح یہ کورس کر چکے اور الحمدللہ کئی بار کروا بھی چکے, تو بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی علمی ایکٹیویٹی ایکسٹرا ضرور رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکٹرز بن جاتے ہیں وہ سال میں 2-3 مہینے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے رکھتے ہیں, اور جو ڈاکٹرز اپنے علم کو نہیں بڑھاتے وہ ڈاکٹرز ترقی سے رک جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا علم بڑھاتے رہنا چاہیے, بکس پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کورس کر سکیں, بس اوقات آپ کی مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی کورس نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنا علم بڑھا سکتے ہیں مختلف کتابوں کا علم لے کر, الحمدللہ. پھر چوتھا فتنہ اقتدار کا فتنہ ہو. دیکھا جائے تو ذوالقرنین کی مثال دی گئی, ایک بادشاہ تھا, لیکن اقتدار ہم میں سے ہر کسی کے پاس ہے, مختلف لیولز کے اعتبار سے. پاورز ہیں نا ہمارے پاس, کسی کے پاس کیا پاورز ہیں, کسی کے پاس کیا پاورز ہیں. دجال یہ سارے فتنوں کا مجموعہ ہے, ان تمام چیزوں سے لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا. تو ان واقعات کو پڑھ کر ہر ہفتے ہمیں ریمائنڈر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, دیکھو دجال کے فتنے میں نہ پڑ جانا. اور بیچوں بیچ اس صورت کے ابلیس کا ذکر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان فتنوں کے پیچھے کون ہے؟ ابلیس, شیطان. لیکن اس کے پاس زیادہ پاور نہیں ہے, صرف وسوسہ ڈالنے کی پاور ہے. کرتے ہم خود ہیں, اسی لیے ہمیں شیطان کے فتنوں سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو الحمدللہ ہماری یہ صورت مکمل ہوئی. مزید غور و فکر آپ نے کرنا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیسن پوری طرح سے واضح ہے الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.